بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواہ مسلم. محترم و معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، اور اس پاک ذات کی بارگاہ میں صرف وہی صدقات اور وہی اعمال مقبول ہوتے ہیں جو شرعی عیوب اور نیت کے فساد سے پاک صاف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کے کرنے کا حکم، یعنی اچھے اعمال کرنے کا اور رزق حلال کھانے کا حکم اپنے رسولوں کو دیا، اسی چیز کا حکم تمام مومنین کو بھی دیا. رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے جماعت رسول، رزق حلال پاکیزہ کھانا اور حلال رزق کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. اور مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور مثال ایک شخص کا حال ذکر فرمایا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہیں، گرد و غبار سے آلودہ چہرہ ہے، اور وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر رب کو پکار رہا ہے: یا رب یا رب. کہتا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب، یعنی اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگتا ہے. حالانکہ آقا نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور غذی بالحرام، جو وہ غذا کھاتا ہے اس کا جسم جس غذا سے پرورش پاتا ہے وہ بھی حرام. تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کر سکتے ہیں. تو اس ارشاد گرامی کے اندر پہلے تو مال حلال کمانے کی فضیلت اور اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جبکہ خود پاک اور صاف اور مقدس اور مطہر ہے، ان اللہ طیب، تو اسی طرح وہ قبول بھی پاکیزہ چیزیں ہی کرتا ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال سے اجتناب نہ کرنے کا اثر جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا کا قبول نہ ہونا. چنانچہ اس بات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص حج یا اور عبادات کے لیے طویل سفر اختیار کرتا ہے، مقامات مقدسہ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے،
مسجد حرام کی طرف جاتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتا ہے، بیت المقدس کا سفر کرتا ہے، یعنی مقامات کسی بھی مقامات مقدسہ کی طرف وہ نیت کر کے سفر کرتا ہے کہ میں وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تو ان جگہوں پر دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرتا ہے، پوری مشقت اور جدوجہد کرتا ہے۔ اب جو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس حال میں دست سوال دراز کرتا ہے کہ اس کی مشقت، سفر کی مشقت کی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے اس کی جو ظاہری حالت ہے، بال اس کے پراگندہ ہیں، کپڑے خاک آلود ہیں، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ گریہ وزاری اور تضرع اور الحاح کی پوری کیفیت اس پر طاری ہے۔ ظاہر ایسی صورت میں دعا بظاہر تو ہر صورت میں قبول ہونی چاہیے، کیوں؟ ایک تو یہ کہ وہ عبادت گزار بندہ، دوسری چیز یہ کہ جہاں وہ گیا ہے جس مقام مقدسہ کی طرف، وہاں دعا قبول کی جاتی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ مسافر ہے، اور مسافر کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کی دعا وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، باب قبولیت تک لازم پہنچتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اس کی دعا قبول نہ کی جائے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ مال حرام کھاتا ہے، حرام کمائی کا لباس پہنتا ہے، اور کمائی جو اس کے ذرائع ہیں کمائی کے وہ حلال نہیں ہیں، حرام سے وہ اجتناب نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت رزق حلال پر موقوف ہے، رزق حلال کھائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے تو بے شک وہ کتنا ہی طویل سفر اختیار کر کے کتنے ہی مقدس مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنی ہی گریہ وزاری اور تضرع اور الحاح کی کیفیت کی طاری نہ کر لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے لازم اور شرط ہے کہ وہ رزق حلال کھاتا ہو اور رزق حلال کماتا ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا کے دو بازو ہیں جن کے سہارے دعا باب قبولیت تک پہنچتی ہے اور شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ دو بازو دعا کے فرمایا، ایک تو فرمایا اکل حلال، حلال کھانا، اور دوسرا فرمایا صدق مقال، سچ بولنا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو اور میں بارگاہ الہی میں مستجاب دعوات بن جاؤں، تو فرمایا یہ دو چیزیں اس کے لیے لازم ہیں، ان کو وہ اپنے اوپر لازم کر لے، ان کو اپنا لے تو وہ مستجاب دعوات بن جائے گا۔ رزق حلال کی پابندی کرے، حرام سے اجتناب کرے، سچ بولے، جھوٹ سے پرہیز اور اجتناب کرے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔